اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، سید ابن طاؤس کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، اور گزشتہ درس میں ہم نے تفصیل سے مرحوم سید ابن طاؤس کے حالات کو بیان کیا، لیکن جو اضطراب آپ کو گزشتہ درس میں محسوس ہوا ہوگا کہ بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں مقدم یا مؤخر کرنا چاہیے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سید ابن طاؤس کے حالات جس انداز میں مختلف کتابوں میں مختلف مقامات پر ہمیں ملے تو ہم ان کو اس انداز میں بیان تو کیا، لیکن اس کی ترتیب میں تھوڑا جو ہے وہ اس کو مرتب کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، یعنی ہمارے پاس وقت نہیں تھا کہ ہم اسے اس طرح سے مرتب کرتے۔ آج آپ کی خدمت میں سید ابن طاؤس کے معنوی حالات کو بیان کریں گے۔ در واقع آج جو ہم آپ کے پاس گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، ہمارے استاد ہیں آیت اللہ محمد رضائی تہرانی، انہوں نے در واقع سید ابن طاؤس کے حالات زندگی پر کافی تفصیل سے تحقیق کی ہے اور ان کے معنوی حالات کو بھی بیان کیا ہے۔ تو گزشتہ درس میں بیان ہوا کہ سید ابن طاؤس اپنی تمام زندگی میں شدت کے ساتھ مراقبہ کیا کرتے تھے۔ آج اسی موضوع کو سب سے پہلے سید ابن طاؤس کے معنوی حالات میں بیان کریں کہ اللہ کی طرف توجہ سید ابن طاؤس کی زندگی میں محور تھی، یعنی زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں انسان کی انفرادی زندگی ہے، انسان کی معاشرتی زندگی ہے، انسان کی سیاسی زندگی ہے۔ ان تمام ابعاد میں، حتیٰ انفرادی رابطوں میں، انسان جو ہے وہ اللہ کو محور قرار دے، اللہ کو مرکزیت میں رکھے اور تمام روابط کو برقرار کرنے میں وہ اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھے، اور ہر رابطہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر اگر منعقد کرے تو اسے کہتے ہیں شدت سے مراقبہ کرنا، توجہ کرنا، کہ اس کی زندگی کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ موجود ہو۔ خود سید ابن طاؤس اس نقطے کی طرف متوجہ تھے، اور ظاہراً لوگ بھی سید ابن طاؤس پر اعتراض کیا کرتے تھے، یعنی بیان ہوتا ہے کہ لوگ سید ابن طاؤس سے کہتے تھے کہ دائماً اللہ کی طرف توجہ کرنا اور غفلت سے دوری کرنا ہر وقت یہ ممکن نہیں ہے، یعنی انسان کھانا کھا رہا ہے تو اللہ کی طرف توجہ ہو، انسان پانی پی رہا ہے تو اللہ کی طرف توجہ ہو، انسان سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، معاشرے میں جا رہا ہے، سیاسی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے، اخلاقیات میں، ہر کام میں انسان کی زندگی پر اللہ کی طرف توجہ ہو اور انسان غافل نہ ہو، ہمیشہ متوجہ ہو اور اللہ کے تقرب کی خاطر اپنے تمام روابط کو منعقد کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے اعتراض سید ابن طاؤس پر کیا کرتے تھے، تو سید ابن طاؤس جواب میں کہتے تھے کہ انسان سلطان زمان کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے دائمی طور پر توجہ کر سکتا ہے۔ جب انسان سلطان زمان کے لیے اس قدر توجہ کر سکتا ہے تو جو سلطان زمان کا بھی سلطان ہے حضرت رب العزت، اس کی طرف انسان توجہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ مثلاً آپ اس کی مثال اپنے معاشرے میں بہت اچھے انداز میں محسوس کر سکتے ہیں کہ مثلاً انسان نے سلطان زمان جو وقت کا پرائم منسٹر ہے، جو وقت کا پریزیڈنٹ ہے، اس کے پاس جانا ہے تو انسان کتنے آداب کی رعایت کرتا ہے، اپنے ظاہری حلیے کی رعایت کرتا ہے، اپنے ظاہری پوشاک کی، لباس کی، اخلاقیات کی، انداز گفتگو میں کتنی جو ہے وہ تبدیلی لے کر آتا ہے نمایاں طور پر، تاکہ جو بادشاہ وقت ہے اس کے پاس جاتے ہوئے انسان جو ہے وہ باادب نظر آئے۔ تو انسان اللہ رب العزت کے لیے ایسے مقدمات فراہم کیوں نہیں کرتا؟ پھر انسان جس ملک میں رہتا ہے اس ملک میں کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جو ٹیلی فون کی ریکارڈنگ کے تحت یا
افراد کی جاسوسی کے تحت جو ہے وہ ایسی حساس انفارمیشن کے طور پر سلطان زمان تک پہنچ جائے اور وہ سلطان زمان جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو جائے۔ آپ نے اس چیز کو مشاہدہ کیا ہوگا کہ انسان کے اطراف میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی رپورٹنگ کو جو ہے وہ حساس نوعیت کی رپورٹنگ مختلف جگہوں پر کی جا سکتی ہے۔ اب انسان خیال رکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہ آئے، کوئی ایسی گفتگو اس سے جاری نہ ہو جائے، کوئی ایسی تحریر اس سے صادر نہ ہو جائے کہ جو اس کے لیے بعد میں مشکلات کا سبب فراہم کرے، انسان کو جیل ہو جائے، انسان کو قید تنہائی گزارنا پڑے، انسان کو مشکلات کا جو ہے وہ تحمل کرنا پڑے۔ کیوں یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان سلطان زمان سے خوف زدہ ہے۔ پس پہلے انسان سلطان زمان سے ملاقات کے لیے شایان شان اس کے ادب کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان رعایت کرتا ہے۔ سلطان زمان کے جاسوسوں سے بچنے کی خاطر انسان جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے اور ادب کی رعایت کرتا ہے۔ انسان سلطان زمان کا خیال رکھتا ہے۔ تو جب ایک دنیا کا معمولی سا انسان، ایک حقیر سا، پست سا، ذلیل سا انسان جو بادشاہ بن جاتا ہے، جو سربراہ مملکت بن جاتا ہے، اور انسان اس کی خوشنودی کی خاطر یا اس سے خوف سے بچنے کی خاطر انسان کس قدر ادب کی رعایت کرتا ہے، تو جو اس سلطان کا بھی خالق ہے، اس رب العزت کی بارگاہ تک جو ہے وہ انسان اس انداز میں اپنے ادب کا اظہار کیسے نہیں کر سکتا؟ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے؟ انسان غافل رہ سکتا ہے؟ نہیں، انسان ہر وقت جو ہے وہ مراقبے کی حالت میں رہ سکتا ہے، ہر وقت انسان توجہ کی حالت میں رہ سکتا ہے، ہر وقت انسان یہ کوشش کر سکتا ہے کہ رب العزت کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ رہے، زندگی بسر کرے، ادب کا مظاہرہ کرے، ادب سے اس کے سامنے پیش ہو، اس سے تکلم کرے، اس سے راز و نیاز کرے، اس سے گفتگو کرے۔ سید ابن طاؤس کہتے تھے کہ بندے اس دنیا میں، اس دار فانی میں قیام کے دوران جو ہے وہ اپنے جو ملک میں جو سلطان زمان ہے اس کی جو ہے وہ خوشنودی کو اس قدر مد نظر رکھتے ہیں، اور وہ چیز جو سلطان زمان کی کراہت کا باعث بنے، یعنی اس کی افسردگی کا باعث بنے، اس کی ناراضگی کا باعث بنے، انسان اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ تو حضرت حق متعال کی کراہت کے معاملات سے انسان کیوں قلباً دوری نہیں کر سکتا؟ انسان اپنے تمام اعضاء و جوارح کو اللہ کے تقرب کی خاطر کیوں کنٹرول نہیں کر سکتا؟ یقیناً کنٹرول کر سکتا ہے۔ پس اگر کوئی شخص کہے کہ ہم اپنی زندگی میں دائماً مراقبے کی حالت میں نہیں رہ سکتے بلکہ ہم سے غفلت سرزد ہو جاتی ہے، تو در واقع یہ افراد خود کے مراقبے میں غافل ہیں، خود پر توجہ نہیں کر رہے، وگرنہ مراقبہ کرنا اور اس شدید انداز میں مراقبہ کرنا جسے سید ابن طاؤس کیا کرتے تھے، یہ انسان کے لیے ممکن ہے، اور اس مراقبے سے انسان اللہ کا مقرب بن سکتا ہے۔ پھر سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو معاشرت کرتے ہیں، جو میل جول رکھتے ہیں، تو کیا ہم لوگوں کے ساتھ معاشرت میں ادب کی رعایت نہیں کرتے ہیں؟ یقینی بات ہے، با ادب با مراد ہوتا ہے اور بے ادب بے مراد ہوتا ہے۔ اگر ہم ادب کی رعایت کریں گے معاشرتی تعلقات میں، لوگوں سے روابط میں، میل جول میں، تو یقینی بات ہے لوگ بھی ہمارے ادب کی رعایت کریں گے، ہمارے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، حسن سلوک ہمارے ساتھ برتیں گے۔ لیکن اگر ہم بے ادبی کا مظاہرہ کریں گے، بد زبانی، بد دہنی، بد اخلاقی، گالم گلوچ کا سہارا لیں گے، گھٹیا اور نیچ کلمات کو اپنی زبان سے جاری کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ ہمارا احترام جو ہے وہ نہیں برقرار رکھیں گے۔ تو نتیجے میں ہماری جو ادب کی رعایت نہ کرنا یہ باعث بن رہا ہے کہ ہمارے معاشرتی تعلقات متاثر ہوں، لوگ ہمارے قریب نہ آئیں، لوگ ہمارے ساتھ اچھے تعلقات قائم نہ کریں۔ لہٰذا سید ابن طاؤس بیٹے کو ایسے معاشرتی تعلقات میں نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، لوگوں کے ساتھ جب تم معاشرت کر رہے ہو تو جہاں تم لوگوں کے ساتھ تعلقات میں ادب کی رعایت کر رہے ہو تو اللہ کی یاد سے بھی غافل نہ رہو۔ کیوں؟ چونکہ تم لوگوں کے ساتھ ادب کی رعایت کر رہے ہو دنیا آباد کرنے کی خاطر نہیں، بلکہ اس نیت سے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں ادب کی رعایت کرو کہ تمہارا مولا، تمہارا آقا، تمہارا پروردگار تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم با ادب رہو،
باادب رہو گے تو اللہ تمہیں مراد عطا کرے گا، اللہ تمہیں مقام عطا کرے گا، اللہ تمہیں عزت اور سرفرازی عطا کرے گا۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ گفتگو کے دوران انسان کی توجہ یاد خدا سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، گفتگو لوگوں سے کر رہا ہے، گفتگو عوام الناس سے کر رہا ہے، ہمسایوں سے کر رہا ہے، دوستوں سے کر رہا ہے، معاشرے میں موجود افراد سے کر رہا ہے، لیکن ادب کی جو رعایت کر رہا ہے وہ اللہ کی موجودگی کی وجہ سے ہے کہ میں گفتگو تو اس ہمسائے سے کر رہا ہوں، لیکن اس گفتگو کو سننے والا صرف یہ ہمسایہ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت بھی میرے اس کلام کو سماعت کر رہا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ میری شاہ رگ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، میرے کلام کو سن رہا ہے، میری حرکات و سکنات کو مشاہدہ کر رہا ہے۔ لہٰذا مجھے اللہ کے حضور باادب ہو کر اپنے ہمسائے سے گفتگو کرنا ہے، اپنے دوست سے گفتگو کرنا ہے، اپنے حکمران سے گفتگو کرنا ہے، اپنے معاشرے کے دوسرے طبقات میں موجود افراد سے گفتگو کرنا ہے، ادب کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہوئے گفتگو کرنا ہے۔ انسان باادب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو رنگ لگائے گا۔ سید ابن طاؤس شیطان سے متعلق کہتے ہیں کہ انسان کو شیطان سے خائف نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان در حقیقت سید ابن طاؤس کی نظر میں وہ جو چوپان کا ایک غلہ ہوتا ہے، جو ریوڑ ہوتا ہے جس میں بھیڑیں ہوتی ہیں، اسی غلے میں ایک کتا بھی ہوتا ہے۔ تو سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ شیطان در واقع اس بھیڑوں کے اس غلے کے اندر، اس ریوڑ کے اندر اس کتے کی مانند ہے۔ اگر وہ کتا کسی اجنبی پر بھونکتا ہے تو وہاں اس اجنبی کی ذمہ داری ہے کہ اس کتے سے خائف نہ ہو بلکہ کتے کے مالک سے کہے کہ وہ کتے کو جو ہے وہ اس کتے سے اس انسان مسافر کو نجات دلائے۔ لہٰذا کتے کا کام کیا ہے؟ کتے کا کام تو بھونکنا ہے، کتے کا کام تو پارس کرنا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اس کتے سے خائف ہو جائے تو در واقع اس کتے نے انسان کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور انسان کی شان و شوکت اس سے اجل ہے کہ وہ کتے کی طرف متوجہ ہو، وہ اپنی توجہ اس چوپان کی طرف کرے، اس چوپان سے کہے کہ وہ اس کتے کو جو ہے وہ مہار ڈالے، اس کتے کا راستہ روکے، اس کتے کو سمجھائے کہ وہ انسان کو اذیت اور نقصان نہ پہنچائے۔ عین اسی طرح سے شیطان در واقع اس کتے کی مانند ہے، اور وہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر انسان اس شیطان سے خائف ہو کر شیطان کی طرف متوجہ ہو جائے تو در واقع وہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے کہ ایک انسان اشرف المخلوقات کو اللہ کی یاد سے غافل کر چکا ہے۔ لہٰذا ایسے میں انسان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مدد کا تقاضا کرے کہ اللہ اس شیطان کو انسان سے دور رکھے اور انسان کو اس شیطان لعین رجیم سے نجات عطا کرے۔ دوسرا پہلو جو سید ابن طاؤس کی زندگی میں عبادات کا پہلو ہے۔ سید ابن طاؤس کی عبادات میں سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میں عبادات میں افضل ترین عبادات کو، جو عبادت احرار ہے، اس عبادت کو پسند کرتا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ عبادت احرار در واقع افضل ترین نیت کے پیش نظر جو ہے وہ انجام دی جاتی ہے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ عبادت احرار کہاں سے آئی؟ تو در واقع سید ابن طاؤس نے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے کلام کو مد نظر رکھا، جہاں حضرت سید الاوصیاء عبادت کی 3 اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ما عبدتو کا خوفاً من نارک، اے میرے پروردگار میں تیری آگ کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا ہوں، یعنی اے رب العزت میری عبادت عبادت خوفی نہیں ہے، مجھے تیرا خوف نہیں ہے کہ اگر میں تیری عبادت نہیں کروں گا تو مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، نہیں، میں جہنم کی آگ کے خوف سے عبادت خوفی کو انجام نہیں دیتا ہوں۔ وَلَا طَمْعًا فِي جَنَّتِكَ، اور اے میرے پروردگار اللہ رب العزت مجھے تیری جنت کا لالچ نہیں ہے،
میں تیری جنت کے لالچ کی وجہ سے عبادت طمعی یعنی لالچیوں والی عبادت میں انجام نہیں دیتا ہوں، بلکہ بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، میں تجھے عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے تیری عبادت کرتا ہوں، پس میری عبادت در واقع عبادت حبی ہے، میں تیری محبت میں تجھے لائق عبادت سمجھتے ہوئے تیری عبادت کرتا ہوں۔ پس سید ابن طاؤس یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اس نے ہمیں اپنے خلوص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں اپنی عبادت کرنے کی طرف ہدایت عطا فرمائی ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کی عبادت اس کی ہدایت کی روشنی میں نہ تو خوف کی وجہ سے کرنی ہے، نہ ہی لالچ کی وجہ سے کرنی ہے، بلکہ اللہ کی عبادت خوف و لالچ کے بغیر اسے لائق عبادت سمجھتے ہوئے ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ وہ میری حیات کا مالک ہے، وہ میری زندگی کا مالک ہے، اس کی عظمت، جلالت، شان و شوکت کے پیش نظر مجھے اپنی خودی کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے، میری خودی تو اسی کی وجہ سے ہے، لہٰذا میں اپنی خودی کی طرف اگر متوجہ ہو جاؤں تو گویا کہ میں اس سے غافل ہو چکا ہوں، لہٰذا میں اپنی خودی کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی شان و شوکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی جلالت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کی عبادت کرتا ہوں، چونکہ وجدتک اہلا للعبادہ، میں نے اسے لائق عبادت سمجھا ہے، فعبدتک، لہٰذا میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ سید ابن طاؤس اپنی زندگی میں دائماً اپنے نفس کا علاج کرنے کے لیے شدید مراقبہ کیا کرتے تھے، یعنی روایات کی روشنی میں یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں عمل انجام دو تو اس کا اتنا ثواب ہوگا، مثلاً اگر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اس کا اتنا ثواب ہوگا، 1 کھجور صدقہ دے دی تو اس کا اتنا ثواب ہوگا، 1 جو آپ نے روزہ رکھ لیا تو اس کا ثواب اتنا ہوگا، تو سید ابن طاؤس اپنے نفس کے علاج کی خاطر دائماً مراقبے کی حالت میں رہا کرتے تھے کہ وہ عبادت کو، اطاعت کو لالچ کی خاطر انجام نہ دیں، بلکہ اس کی عبادت اس کے شایان شان سمجھتے ہوئے، اسے لائق عبادت سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اگر اس انداز میں اللہ کی عبادت کی جائے تو اللہ دنیا و آخرت کی تمام نعمات جو ہیں وہ انسان کو خود ہی عطا کر دے گا۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کہ اللہ اسے نعمت عطا کرے، انسان صرف اللہ کو لائق عبادت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے قرب کی خاطر اللہ کی عبادت کرے۔ جب انسان کو اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے تو دنیا میں موجود ہر خیر سے بڑا یہ خیر ہے، اور آخرت میں موجود ہر سعادت سے بڑی یہ سعادت ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ پھر سید ابن طاؤس کی زندگی میں یہ جو بسا اوقات ہم کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال جو ہیں، افعال جو ہیں، وہ افعال خمسہ ہیں، یا واجب ہے، یا مستحب ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے، یا حرام ہے، ہم یہ 5 افعال کو بیان کرتے ہیں۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ در واقع یہ کام معتزلہ نے جو ہے وہ ایجاد کیا اور انسان کو ایک مباح فعل کی طرف رغبت دلائی، اور ہم بھی معتزلہ کی اس تقسیم میں اپنے افعال میں فعل مباح کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن در واقع سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ مباح نام کا کوئی عمل موجود ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر نیت پر، ہر فعل پر، ہر ارادے پر اللہ تبارک و تعالی ناظر ہے، ہمارے تمام حرکات و سکنات و اعمال و کردار و نیات کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، تو ادب کی رعایت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام جو افعال ہیں اس میں اللہ کی بندگی کا اظہار کریں۔ جب ہم بندگی کا اظہار کریں گے تو یا ہمارے پاس فعل واجب ہوگا یا فعل مستحب ہوگا، چونکہ رعایت ادب کرنا خود استحباب کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ پس مباح نام کا کوئی عمل ہمارے پاس باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ چونکہ بندہ مولا کی نعمات میں، مولا کی نعمات کا شکر گزار ہے، اور ہر نعمت، یہ جو ہر سانس
اس رب العزت ذات کی طرف سے ہمیں افاضہ ہو رہا ہے، ہم تک پہنچ رہا ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ پس اس عنایت پر ہر لمحہ ہر لحظہ اگر میں اس کا شکر گزار ہوں تو یہ عبادت ہے۔ پس جب میری زندگی کا ہر لمحہ شکر سے خالی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی عمل مباح بھی موجود ہے؟ پھر سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں کھانا ہے، پینا ہے، کپڑے پہننا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، چلنا ہے، سوار ہونا ہے، جتنے بھی افعال و اعمال ہماری زندگی میں موجود ہیں، ان اعمال میں کوئی فعل مباح نام کا موجود ہی نہیں ہے، چونکہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان تمام اعمال و حرکات و سکنات سے متعلق جو ہے وہ باقاعدہ حکم بیان کیا ہے کہ یا تو حلال ہے یا حرام ہے، یا مستحب ہے یا مکروہ ہے۔ مباح نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، بس یہ مباح آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ لہٰذا سید ابن طاؤس کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کو دائماً پروردگار کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور دائماً اس کی بارگاہ میں ادب کا اظہار کرنا ہے۔ پس اس اعتبار سے انسان کے لیے کوئی مباح فعل باقی نہیں رہتا۔ چوتھے نمبر پر سید ابن طاؤس کی زندگی میں جو چیز جو ان کی اخلاقیات میں، ان کی عرفانیات میں، ان کے عرفانی اور معنوی حالات میں جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ حضرت صاحب العصر والزمان قطب عالم امکان مہدی موعود سے خاص رابطہ برقرار کرنا ہے۔ مثلا سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ مہینے کے آغاز میں مثلا کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 2 رکعت نوافل ادا کریں اول ماہ قمری کے آغاز میں، اور اس نوافل کی ادائیگی سے پہلے آپ صدقہ بھی دے دیں تاکہ اس مہینے میں جتنی آفات و بلیات ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں۔ تو سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میں اس نماز کو پڑھنے اور اس نماز سے پہلے جو میں نے صدقہ دینا ہے تو میں اپنی نیت سے اسے کیوں انجام دوں؟ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ قلباً وہ ہستی کہ جس کی وجہ سے میری زندگی کا دوام اور استمرار ہے، یعنی قطب عالم امکان، وہ ہستی جو مدار ہستی ہے، وہ ہستی جس کی وجہ سے نظام ہستی چل رہا ہے، وہ ہستی جو میری سلامتی کی ذمہ دار ہے، وہ ہستی جس پر میری حیات کا جو ہے وہ دار و مدار ہے، یعنی قطب عالم امکان ہے۔ یعنی قطب عالم امکان در واقع اس میخ کو کہتے ہیں جس کے اوپر یہ عالم امکان در واقع چل رہا ہے۔ عین اسی طرح سے جیسے ایک چکی کے اندر باقاعدہ ایک میخ ہوتا ہے جس کے ارد گرد چکی کے دونوں پارٹ حرکت کرتے ہیں اور وہ باقاعدہ اناج کو پیستی ہے، تو در واقع اگر اس میخ کو، اس کیل کو اس چکی کے بیچ میں سے نکال دیا جائے تو چکی کے دونوں پارٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ کام کرنا چھوڑ دے گی۔ اسی طرح قطب عالم امکان حضرت مہدی موعود وہ ہستی ہیں کہ جس کے وجود بابرکت کی بدولت یہ نظام ہستی جو ہے وہ چل رہا ہے، تو لہٰذا مجھے اپنے وجود کی سلامتی سے مقدم حضرت صاحب العصر والزمان کی سلامتی کو مقدم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ وہ ہستی ہے جو مدار حیات ہے، وہ ہستی ہے جو چشمہ حیات ہے، وہ ہستی ہے جو چشمہ خیرات و برکات ہے۔ دنیا و آخرت کی خیرات و برکات جو مجھ تک پہنچیں گی تو در واقع اس کے وجود بابرکت کے تو فعل ہے، لہٰذا مجھے اپنی سلامتی سے پہلے حضرت صاحب العصر والزمان کی سلامتی کو مقدم کرنا ہے۔ لہٰذا یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں، یہ جو صدقات دے رہا ہوں، یہ اس نماز اور صدقات میں اپنی ذات سے پہلے حضرت مہدی موعود کو مقدم کروں۔ سوال، کیا حضرت مہدی موعود میری نماز اور میرے صدقات کے محتاج ہیں؟ نہیں، وہ میری نماز اور میرے صدقات کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اگر میں نے حضرت صاحب العصر والزمان کو اپنی ذات پر مقدم کیا تو در واقع اس ہستی کو مقدم کیا جس کے طفیل یہ عالم امکان جو ہے، جس کا دار و مدار چل رہا ہے، جس کا نظام چل رہا ہے، تو اس اعتبار سے میں نے اس ہستی کو اپنی ذات پر مقدم کر کے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس ہستی کو اپنے لیے با اہمیت تصور کیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس محفوظ قلعے میں داخل کر دے گا جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعلنی فی درعک الحسینہ التی تجعل فیہا من ترید، یعنی اللہ مجھے اس مضبوط پختہ قلعے میں داخل کر دے جس قلعے میں تو داخل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
پس رسم وفاداری حضرت صاحب العصر والزمان یہ ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری برحق جانشین سے وفاداری کا یہ جو ہے وہ نتیجہ یہ ہے کہ میں اس ہستی کو اپنی ذات پر مقدم رکھوں، اس ہستی کو اپنی ذات سے زیادہ، اپنے نفس سے زیادہ عزیز سمجھوں۔ سید ابن طاؤس بیان کرتے ہیں کہ 13 ذی القعدہ 638 ہجری قمری کو میں سامرہ میں سحر کے وقت میں وہاں موجود تھا، اور میں نے حضرت صاحب العصر والزمان کو دعا میں یہ پڑھتے ہوئے مشاہدہ کیا کہ حضرت اس دنیا کی تمام موجودات کو، تمام احیاء و اموات کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ پس اس عالم امکان کی تمام مخلوقات کے لیے دعا کرنا، یہ اس بات پر جو ہے وہ مجھے ابھار رہی ہے کہ میں اپنی ذات سے حضرت مہدی موعود صاحب العصر والزمان کو مقدم کروں۔ اب یہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ سید ابن طاؤس کا حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات کا، چاہے وہ ڈائریکٹ ملاقات ہو، چاہے کسی واسطے کے ذریعے سے ملاقات ہو، حضرت مہدی موعود سے ملاقات کا اور رابطے کا ذریعہ سے سید ابن طاؤس کے لیے کھلا تھا۔ باقاعدہ وہاں سے حضرت امام زمان سے ملاقات اور ان سے رابطہ کرنے کی توان اور صلاحیت سید ابن طاؤس میں موجود تھی، کہ میں ایک مکاشفہ بھی سید ابن طاؤس کا آپ کی خدمت میں اس درس کے آخر میں بیان کرتا ہوں۔ 5ویں خصوصیت جو حضرت سید ابن طاؤس کے حالات، معنوی حالات کے لیے بیان کی جاتی ہے، وہ سید ابن طاؤس کی سیر اللہ میں، یعنی اللہ کی طرف سفر میں، اللہ کی طرف توجہ میں، جو سید ابن طاؤس کی عرفانی روش ہے۔ سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ انسان نے اگر سفر کرنا ہے تو سفر میں انسان کے پاس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب کتاب مصباح الشریعہ و مفتاح الحقیقہ انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ انسان اس زندگی میں بھی مسافر ہے، اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، لہٰذا سلوک اللہ میں انسان کے پاس مصباح الشریعہ ہونی چاہیے، اور ایک جگہ سے اگر انسان دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے، مثلا میں مشہد سے پاکستان جا رہا ہوں یا نجف جا رہا ہوں، تب بھی میرے پاس مصباح الشریعہ موجود ہونی چاہیے۔ پس سفر زمینی ہو یا سفر معنوی ہو، دونوں صورتوں میں مصباح الشریعہ انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ اب اگر انسان مصباح الشریعہ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، تو یہاں سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ ایک ایسے عالم ربانی کے ساتھ انسان کو سفر کرنا چاہیے جو انسان کے اس معنوی سفر میں، یعنی سیر اللہ میں، انسان کو ملکوت اعلیٰ تک پہنچانے میں انسان کی مدد کر سکے۔ یا باقاعدہ طور پر انسان اگر مشہد سے کربلا جا رہا ہے یا امریکہ سے کربلا جا رہا ہے، تو اس کے پاس ایک سفر میں عالم ربانی ہونا چاہیے جو باقاعدہ اس کو نصیحت کرے۔ پس دنیاوی سفر ہو یا معنوی سفر ہو، دونوں میں انسان کے پاس مربی کا ہونا ضروری ہے، کہ جو انسان کو اس سفر کے دوران ہونے والی پیچیدگیوں میں اور انسان کو سلوک اللہ میں اس کی مدد کر سکے۔ اب آتے ہیں سید ابن طاؤس کے مکاشفات کی طرف۔ سید ابن طاؤس کے مکاشفات بہت زیادہ ہیں، اور علماء نے انہیں اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے۔ خود سید ابن طاؤس نے بھی بعض جگہ اپنی زندگی کے بعض حالات کی طرف جو ہے وہ اجمالی طور پر اشارہ کیا ہے۔ مثلا سید ابن طاؤس بیان کرتے ہیں کہ 18 جمادی الثانی، جسے جمادی الآخر بھی کہتے ہیں، 641 ہجری قمری ہے، بدھ کا دن ہے۔ میں حلہ سے حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زیارت کے لیے نجف اشرف جاتا ہوں۔ جمعرات کو یعنی بدھ کو میں جاتا ہوں، باقاعدہ حضرت کی زیارت کرتا ہوں، اور جمعرات کو جو میں حضرت کی بارگاہ میں پہنچنے لگتا ہوں، تو میری ایک ایسی خاص حالت ہو جاتی ہے کہ میں خود کو اللہ کی طرف سے توجہ اور اللہ کی طرف اقبال کا جو ہے وہ وافر مقدار میں جو جذبات الہیہ ہیں، ان کی آغوش میں خود کو مشاہدہ کرتا ہوں۔ میں خود کو اس کی عنایت، رأفت اور آرزوؤں کی قبولیت کا خود کو محور سمجھتا ہوں، اور میں در واقع فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ میرا جو ساتھی موجود ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک لقمہ موجود ہے، اور آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مہدی موعود نے اپنے دہن مبارک سے، اپنے منہ سے اس لقمے کو نکال کر آپ کے سپرد کیا ہے تاکہ آپ اسے کھا لیں۔ پھر سید ابن طاؤس سے وہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے اس لقمے سے کچھ حصہ مجھے بھی دیا ہے اور باقی
لقمہ آپ نے خود عنایت کیا ہے اور خود اس لقمے کو کھا لیا ہے۔ تو پس یہ حضرت مہدی موعود سے ایک خاص رابطہ اور ایک خاص توجہ سید ابن طاؤس کی طرف، در واقع اس کے اندر ایک پیغام چھپا تھا۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے رات کو تہجد کی نماز پڑھی ہے، صبح زیارت کے لیے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین کے حرم میں اپنی روٹین کے مطابق جاتا ہوں۔ جیسے ہی حرم مطہر میں میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو اللہ کے فضل کا ایک خاص مکاشفہ اور ایک خاص حالت میرے اوپر طاری ہوتی ہے، اور وہ حالت اس قدر شدید ہوتی ہے کہ قریب تھا میں زمین پر گر جاؤں اور باقاعدہ میرے جسم کے تمام اعضاء و جوارے جو ہیں وہ لرزنا شروع کر دیں۔ اس قدر شدت کی وہ حالت ہوتی ہے، اور اس حالت میں اللہ کی جو عنایات ہے میرے اوپر اور اللہ کا فیض جو میرے اوپر آ رہا ہے اس کی شدت کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ میرے اطراف میں جو لوگ موجود ہیں جو مجھے پکار رہے ہیں، مجھے آوازیں لگا رہے ہیں، جن میں سے بعض لوگ میرے آشنا بھی تھے جنہوں نے بعد میں مجھے کہا کہ ہم آپ کو آوازیں لگا رہے تھے اور آپ ہماری آواز کو نہیں سن رہے تھے۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ اس شدت کی حالت میں میں موجود تھا، نہ میں کسی کو پہچان رہا تھا نہ کسی آواز کو سن رہا تھا، اور اللہ کے فیوزات کا ایک خاص جذبے کی شدت نے مجھے اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، اور اس مکاشفے میں اللہ کی خوبصورت بشارتیں جو ہیں وہ مجھے حاصل ہوئی۔ تو پس در واقع حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے منہ سے نکلنے والا وہ لقمہ جو ہے وہ اس انداز میں سید ابن طاؤس کے لیے در واقع اس مکاشفے کی بشارت تھی، ایک اطلاع تھی جو در واقع اس شخص نے عالم رؤیا میں مشاہدہ کی اور پھر سید ابن طاؤس کو بیان کی۔ عزیزان محترم، سید ابن طاؤس اس قدر جلیل القدر ہستی ہیں کہ جس قدر ان کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیں انسان ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہماری گفتگو سید ابن طاؤس کے موضوع پر ابھی آپ سے جاری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس جلیل القدر عالم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام علماء اور تمام فقہا، تمام بزرگان، تمام اولیاء جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کی من جملہ بندہ حقیر کی جتنی مشکلات ہیں پروردگار ان مشکلات کو حضرت صاحب العصر والزمان کی رأفت کے سائے میں حل و فصل فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام رؤوف کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اور حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ظہور کی بھی دعا گو ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔